السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی کے اوپر ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج میں قسط نمبر 31 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری کام کی بات دیکھ رہے ہیں۔ کام کی بات کا ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات وہی اچھی باتیں ہیں جو ہم نے لوگوں سے سنی ہیں یا ہم نے کہیں سے پڑھی ہیں یا سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہیں، تاکہ ہم نالج کو ٹرانسفر کر سکیں اور آپ کو یہ باتیں بتا سکیں جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئی اور موٹیویشن آئے گی۔ اچھا، تو آج کی کام کی بات کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ بھی ایک بادشاہ سلامت کا قصہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو ان سے تھے، بڑی اچھی حکومت کر رہے تھے، نظام سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی پریشانی صرف ایک تھی کہ ملک میں بیماریاں شماریاں وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے لگا لیں آج کرونا نہیں ختم ہو رہا، کبھی ڈینگی ختم نہیں ہو رہا، یہ تو بادشاہ سلامت ایسے ہی واک کرتے جا رہے تھے کہیں، تو اپنے محل سے نکلے، واک کرتے کہیں جا رہے، تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ جو فاختہ کا انڈا لگا لیں یا کبوتر کا انڈا لگا لیں، اس لیول کا نا کوئی چیز گری ہوئی تھی رستے میں۔ تو بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ یار یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسے اٹھا لیا، صبح صبح واک کر رہے تھے تو انہوں نے اٹھا لیا اسے۔ جب اٹھا کے دیکھا، انہوں نے کہا انڈا ہے کسی چیز کا، مگر وہ انڈا نہیں تھا۔ غور کرنے پہ، زیادہ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ تو گندم کا دانہ ہے، مگر اتنا بڑا گندم کا دانہ کہاں سے آ گیا؟ خیر، بڑے بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہو گئے۔ بادشاہ سلامت جو سے تھے وہ محل میں آ گئے۔ محل میں آ کے انہوں نے سارے وزراء کو اکٹھا کر لیا۔ وزراء کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ گندم کا دانہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا گندم کا دانہ، اس کا راز کیا ہے؟ میں نے اتنی تنخواہیں دیتا ہوں آپ کو صرف اس بات کے لیے کہ مجھے کوئی مسئلہ آئے تو میں آپ لوگوں سے کنسلٹ کروں، مجھے بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا گندم کا دانہ کیسے ہو گیا؟ سارے وزیر پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا گندم کا دانہ آخر ہو کیسے گیا؟ ٹھیک ہے، سارے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بابا جی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہم تو ادھر ملک کے دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں، یہ ایکچولی کسان کا محکمہ ہے، ہم کسی بوڑھے کسان سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بوڑھا کسان لے کے آؤ۔ وہ ایک بوڑھا کسان لے کے آئے جس کے سفید بال تھے، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی کہ نا کافی عمر کا بندہ لگ رہا تھا شکل سے۔ وہ آیا، اس نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گندم کا دانہ ہے؟ اس نے کہا جی گندم کا دانہ ہے۔ اس نے کہا یہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس کا راز کھولو۔ کسان، اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی جو سی ہے نا، میں نے یہی کام کیا ہے، میں نے گندم بیجی ہے، میں نے گنے بیجے ہیں، میں نے مکئی بیجی ہے، مگر مجھے یہ راز نہیں پتہ چل رہا کہ اتنا بڑا گندم کا دانہ میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا جب سے میں گندم کا کام کر رہا ہوں، وہ کہ میری ساری زندگی اسی کام میں گزری۔ اس نے کہا جی میرا باپ بتا سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا اس کے باپ کو لے کے آؤ۔ اس کے باپ کو لے کے آئے تو وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، یعنی کہ نا ایسے چل رہا تھا جیسے یہ ابھی گر جائے گا۔ فل بڑھاپا اس پہ آ چکا تھا، ایک دو دانت نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، باقی جو سی اس کی جو سی جھریاں پڑ چکی تھی چہرے پہ سخت۔ اس نے کہا جی، اس سے بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ جی یہ کیا چیز ہے؟ اس نے بھی بڑے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے بھی ساری زندگی کھیتی باڑی کی ہے، مگر اس لیول کا گندم کا دانہ تو میں نے نہیں دیکھا، یہ تو راز میں نہیں کھول سکتا۔ اس نے کہا راز کھولنا پڑے گا، ورنہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، کسی کسان کو، جب تک یہ راز نہیں کھلے گا، جہاں سے مرضی اس دانے کا راز لے کے آؤ کہ یہ دانہ اتنا بڑا کیسے ہے، یہ کوئی جادوئی دانہ ہے تو بھی بتا دو، اگر کوئی اور معاملہ ہے تب بھی بتا دو۔ اس نے کہا جی میرے باپ کو پتا ہوگا۔ اس نے کہا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا بالکل زندہ ہے۔ ایک اور بندہ انتہائی بوڑھا جو خود چل بھی نہیں سکتا تھا، انہوں نے اس کو اٹھا کے لے کے آئے۔ اس کی ہڈیاں کمزور، یعنی کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، پتلی پتلی جسم لٹکا ہوا تھا جگہ جگہ سے، یعنی دیکھنے میں بھی اس کا چہرہ جو سا تھا وہ تقریباً بدصورت ہو چکا تھا، خوفناک، اور دانت بالکل بھی نہیں تھے۔ اس کو پوچھا گیا، بادشاہ سلامت نے کہا بتاؤ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ گندم کا دانہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل گندم کا دانہ ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا گندم کا دانہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز جو ہے مجھے سمجھ نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہے تمہیں بھی نہیں پتا؟ تو پھر پتا کس کو ہوگا؟ تم سب سے بوڑھے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں سب سے بوڑھا نہیں ہوں، میں سب سے زیادہ بڑا نہیں ہوں، مجھ سے بڑا ایک اور ہے، میرا باپ ابھی زندہ ہے، وہ اس کے بارے میں راز دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بخارا بھی تمہارا باپ بھی زندہ ہے؟ ہم تو حیران ہے کہ تم کیسے زندہ ہو، تمہارا باپ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا باپ زندہ ہے، اس کو ضرور اس راز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ اس کے باپ کو بلا کے لے کے آئے، مگر سب حیران رہ کے دیکھے کہ اس کا باپ خود اپنی پاؤں پہ چل گیا ہے، اس کے بال بھی جڑ سے تھے،
وہ ہلکے ہلکے سفید ہوئے تھے، کالے بھی نہیں، ہلکے ہلکے سفید ہوئے تھے، باقی کچھ بال کالے بھی تھے۔ دوسری بات ہے اس کی صحت بھی اچھی تھی اور جھریاں بھی چہرے پہ نہیں پڑی تھی، وہ نارمل کلر میں تھا اور دیکھنے میں بھی فریش لگ رہا تھا۔ وہ آیا، آ کے بیٹھا، آ کے اس نے کہا جی بادشاہ السلام علیکم، مجھے بلایا گیا خیریت۔ اس نے کہا تم ان کے باپ ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میں اس کا باپ۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا پڑ پوتا ہے، یہ میری 5-6 نسلیں میری ہیں۔ اس نے کہا تم سے باقی ساری باتیں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ گندم کا دانہ ہے۔ اس نے کہا جی یہ گندم کا دانہ۔ اس نے کہا یہ گندم کا دانہ جو ہے اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ میرے دور کی گندم ہے، جب میں کسان تھا، چھوٹا تھا نا، اس دور میں گندم اسی طرح کی ہوتی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، گندم کا دانہ تو چھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، گندم کا دانہ چھوٹا نہیں، گندم کا دانہ بڑا تھا۔ پھر اس نے کہا ہوا گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہوا کہ اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، ایک تو ہوا میں آلودگی پیدا ہونی شروع ہو گئی، دھوئیں، شور، پولوشن، یہ ساری چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ ہماری زمینوں میں گندگی پڑنے لگی، اس میں لوگ شاپر پھینکنے لگے، اس میں لوگ گندی چیزیں ایٹمیں پلاسٹک پھینکنے لگے، حتیٰ کہ گندے نالے بنتے گئے، گندے نالوں کو زمینوں کو پانی دیتے، حتیٰ کرتے کرتے اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے یہ دانہ جو سا تھا، جب میں بچہ تھا اس وقت یہ بڑا تھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹا ہوتا گیا اور آج یہ بالکل چھوٹا ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ ہے کہ اس وقت ہوا جو سی تھی وہ بہت زیادہ صاف ستھری تھی، بارشوں پہ فصلیں ہوتی تھی۔ دوسری بات ہے گندگی نہیں تھی، زمینیں صاف تھی، کیمیکل کا کوئی استعمال نہیں تھا، ہر چیز جو سی تھی وہ پیور تھی، جس کی وجہ سے گندم کا دانہ بھی پڑا تھا۔ آج ہر چیز جو سی ہے نکلی ہو چکی ہے، دودھ میں ملاوٹ لوگ کر رہے ہیں، گوشت کو پھلا دیتے ہیں پانی ڈال کے، گیلا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز نمک مرچ ہر چیز کوئی بھی چیز ہم لے لیں اس وقت سوسائٹی سے، وہ ہمیں پاک نہیں ملتی، یعنی 100% نہیں کہہ سکتے پاک ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف میں بھی انہوں نے نمک ملایا ہو، کیونکہ نمک وزنی ہوتا ہے، صرف ہلکا ہوتا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے نمک ملایا ہوتا ہے کہ یہ اچانک صرف تھوڑا سا منہ میں چل جائے تو پتہ چلتا ہے یہ نمک کھا رہے ہیں، اس میں بھی نمک کی ملاوٹ ہے، یعنی ہر چیز میں ملاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ اس نے کہا یہ سارا جو سا کام ہوا نا یہ ملاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ ملاوٹ کی وجہ سے چیزوں کی شیپ بدل گئی ہے، چیزوں کی شیپ بدل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ بدلا ہے اگر تو یہ آپ کے انسانوں نے اپنے کرتوتوں سے ان چیزوں کو بدلا ہے کہ انہوں نے اصل چیزوں کی خاصیت جو سی ہے وہ ختم کر دی ہے، دوائیوں سے، سپرے سے، ٹھیک ہے، کیمیکل سے، یہ ساری چیزوں سے انہوں نے جو اصل جو اللہ تعالیٰ کی فطرت چیز پیدا کی تھی نا اس کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی یہ بھی مان لیا، اب تم بتاؤ کہ تمہارا راز کیا ہے کہ تمہارے پوتے پڑ پوتے جو سے وہ بوڑھے اور تم ابھی تک ینگ ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ دور جو سا تھا وہ پاک اور پیور دور تھا، میں نے اس دور میں خوراک کھائی تھی، میں نے یہ گندم کا دانہ کھایا ہے، اس دور کے یہ گندم کے دانے طاقتور گندم کے دانے تھے، اس وقت گھی خالص تھا، اس وقت ہوا خالص تھی، ٹھیک ہے نا، اس وقت دودھ خالص تھا، اس وقت مسالے خالص تھے، یہ ہر چیز خالص تھی، جو خالص چیزیں کھا کے میں جوان ہوا تو آج تک میں فٹ ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مگر یہ جب پیدا ہوئے اس وقت جو سی ملاوٹ کا دور آ گیا تھا، وہ ملاوٹ والی چیزیں انہوں نے کھائیں اور یہ بوڑھے ہو گئے ہیں جلدی، حالانکہ ان کی اتنی عمریں نہیں بنتی، مگر یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کو اچھا کھانے کو نہیں ملا، حالانکہ یہ اپنی طرف سے بڑی مہنگی چیزیں کھاتے ہیں مگر ان کو ملتی ہی ملاوٹ والی چیزیں ہیں۔ آج ہمارا یہ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، راز کھول دیا اس نے، مگر آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم جتنے مرضی پیسے لگا لیتے ہیں چیز اچھی نہیں ملتی۔ میں یقین کریں میں مہنگے سے مہنگا بھی دودھ میں لے کے آتا ہوں کہ مجھے دودھ اچھا مل جائے، مگر دودھ اچھا نہیں ملتا۔ ہاں دودھ اگر اچھا ملتا ہے تو کسی گاؤں میں جانا پڑتا ہے، مگر ایک بندہ جو شہر میں رہ رہا ہے وہ کیسے گاؤں میں جائے گا؟ اور ہر بندہ، ایک بندے کی جاب ہی شہر میں ہے، وہ بیچارہ گاؤں میں کیسے رہے؟ اس نے تو شہر میں جینا ہے نا۔ مگر شہروں میں کیا ہو گیا، ہر چیز اب ملاوٹ کی ہو گئی، اور ملاوٹ کے باوجود اتنا ہائیسٹ ریٹ چیزوں کا کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھ لیں آپ، نان ہے وہ مہنگے، دودھ ہے وہ مہنگا ہے، روٹی چنے یعنی کوئی چیز لے لیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چاٹ کی پلیٹ آج کا ریٹ بتا رہا ہوں، میری ویڈیو یقیناً پرانی ہو جائے گی تو لوگ باتیں کریں گے کہ اس وقت ایک دور آئے گا کہ جب میں آج کا ریٹ جو بتا رہا ہوں ایک دور لوگ کہیں گے یار اتنی سستی چیزیں تھی اس وقت۔ آج کا ریٹ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سادہ دکان سے پلیٹ فروٹ چاٹ کی 150 روپے کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی چیزیں خالص نہیں ہیں، 3-4 چیزیں ڈال کے باقی سب
ڈرامہ کیا ہوا ہے، چٹنیاں چوٹنیاں ڈالی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں، اب یہ ملاوٹ کا کاروبار ہے، ملاوٹ کا کاروبار چل رہا ہے ہر جگہ، جس کی وجہ سے ہماری عمریں کم ہو گئی۔ آج کیا ہو رہا ہے، 35-40 سال کی عمر میں سفید بال آنے شروع ہو گئے۔ یقین کریں کہ یہاں کچھ مسالے زندہ ہے۔ ابھی میرے نانا جی پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، 98 ایئر میں فوت ہوئے ہیں، اب ان کے بال سفید ہوئے تھے، مگر میں نے ابھی دیکھا ہے ینگ، ایک میرا لڑکا دوست تھا بچپن میں، تو میرے ساتھ یعنی کہ نا وہ چھوٹا کھیلتے رہے ہم، اور ایک میں کافی سالوں 20-25 سال اس کو مل نہیں سکا، تو اچانک میری کہیں میں گیا ہوں، جڑا والا میں ہم ملتے تھے، ہمارا بائی گاؤں ہے یعنی میرے ننیہال کا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میں نے جا کے پوچھا کہ یہاں ایک 20-25 سال بیچ میں ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ میں گیا ہی نہیں ادھر، تو جا کے میں نے اس سے میں نے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہوتا تھا، تو میں نے اس کا نام بتایا، تو میں نے کہا جی یہاں پہ، انہوں نے کہا جی آیا ہوا ہے آج گھر میں ہی ہے، میں نے اس کو بلایا، میں آیا تو میں نے سمجھا کہ یہ اس کا باپ آ رہا ہے، تو میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا جی یہاں پہ، میں نے اس کا نام لیا، میں نے کہا اس کو ملنا ہے، وہ کہتا وہ میں ہی ہوں، میں نے کہا کیا، میں نے کہا میں نوید ہوں، جب میں نے اسے کہا نا میں نوید ہوں، وہ حیران ہوا، کہتا نوید وہ والا نوید ہوں، میں نے کہا ہاں جی جو بچپن میں اکٹھے ہوئے تھے، یقین کریں وہ میرا باپ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یار کیا ہوا، کیا مسئلہ بن گیا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا یار نوید کیا کرتے، زندگی ایسی ہے، میں کچھ مقروض ہو گیا تھا، مجھ پہ پریشانیاں آ گئی، میں واقع سے پہلے، یقین کرے 40 سال کی عمر میں بندہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا، پریشانیاں، یہ پریشانیاں ہم نے خود پیدا کی ہیں، مہنگائی اتنی کی ہوئی ہے، پریشانی ہو رہا ہے وہاں پہ، کھانے کو نہیں مل رہا، اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کیا ہوا ہے کہ ایک بچے کو موبائل نہیں دیتے، وہ 2 دن کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، اس کو موبائل لے کے دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کی پریشانیاں ہم نے خود پیدا کر کے اپنی زندگی جو سی ہے وہ ختم کر لی ہے۔ اب ایوریج ایج ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ عمر، زندگی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ جن کو 1000 سال عمریں تھی، وہ بھی اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی تھا سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ بھی جو سا ہے وہ جس طرح کہ ہم کام کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہماری عمر ایسے ہی سیٹل کرتا جا رہا ہے۔ تو اب جو سا ہے، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی کچھ برائیاں ہیں، ان کو جتنا زیادہ قابو کیا جائے گا اتنی اچھی اور خوشحال زندگی ہوگی، اتنی ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہوگی، ہمارے معاشرے کی زندگی اچھی ہوگی۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔